جنات انسانوں کو نظر کیوں نہیں آتے؟ اللہ نے جنات کو انسانوں سے کیوں چھپایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جن و انس کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا جنات انسانوں کے سامان اور کپڑوں کو استعمال کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اس سے حفاظت کیسے کی جائے؟ کافر جنات ان گھروں میں جنات بگانے کے وظائف کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جنات مخلوقات الہیہ میں ایک ایسی مخلوق کا نام ہے جو جی اجسام بھی ہیں، ذی روح بھی، اور انسان کی طرح عقل و شعور رکھنے والے بھی، مگر لوگوں کی نظروں سے مخفی ہیں، اس لیے ان کا نام جن رکھا گیا ہے کہ جن کے لفظی معنی مخفی کے ہیں۔ جنات کی تخلیق کا غالب مادہ آگ ہے، جیسے انسان کی تخلیق کا غالب مادہ مٹی ہے۔ اس نوع میں بھی انسان کی طرح نر و مادہ یعنی مرد عورت ہے، اور انسان ہی کی طرح ان میں توارد و تناسل کا سلسلہ بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن میں جنات کو شیاطین کہا گیا ہے، تو وہ بھی جنات ہی میں سے شریر لوگوں کا نام ہے۔ جنات اور فرشتوں کا وجود قرآن و سنت کی قطعی دلیل سے ثابت ہے، جس کا انکار کفر ہے۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں جن ایک غیر مرئی مخلوق ہے۔ اس مخلوق کا ذکر قرآن کریم کی 12 سورتوں میں 20 مرتبہ آیا ہے، جبکہ قرآن مجید کے 29ویں پارے میں موجود ایک سورہ جن کے نام سے ہے۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال قبل تخلیق فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے انسان کو کھنکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا جن و انس کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں، نہ میری یہ چاہت ہے کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رساں، توانائی والا اور زور آور ہے۔ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بدھ کے دن پیدا کیا، جنات کو جمعرات کے دن، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا فرمایا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوح کی وہ آگ جس سے جنات کو پیدا کیا گیا وہ دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے، اور جو دنیا کی آگ اس لوح کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ لوح کی آگ وہ آگ ہے جس سے جنات کو پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں کے آباد کنندگان فرشتے ہیں، جبکہ زمین پر جنات رہا کرتے تھے۔ جنات شعلہ زن آگ سے پیدا شدہ ناری مخلوق ہیں، چنانچہ یہ زمین پر بہت زیادہ دنگا فساد اور خون خرابہ کیا کرتے تھے، جس کی روک تھام اور سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے فرشتوں کو زمین پر بھیجا کرتا۔ ایسے ہی ایک معرکے کے اختتام پر فرشتوں کو جنوں کا ایک معصوم بچہ ملا، جس کے والدین اس حالیہ فساد میں قتل ہو گئے تھے، تو اللہ کے حکم سے فرشتے اس بچے کو آسمانوں پر لے گئے۔ عزرائیل نامی یہ جن بڑا ہو کر فرشتوں کا استاد مقرر ہوا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں ذلیل و خوار ہو کر جنت سے نکالا گیا، اور پھر ابلیس و شیطان کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک قسم میں سانپ، بچھو اور زمین کے کیڑے مکوڑے، ایک قسم فضا میں ہوا کی طرح اڑنے والوں کی ہے، اور ایک قسم وہ ہے جس پر حساب و عذاب ہوگا۔ مولانا صلاح الدین فرماتے ہیں کہ جنات میں بھی مسلمان، کافر، عیسائی، یہودی، مجوسی وغیرہ ہیں، اور بعض کے مطابق ان میں بھی مسلمانوں کی طرح فرقہ بندیاں ہیں۔ جو جنات نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے وہ مسلمان اور اس کے منکر کافر ہیں، اور انسانوں کی طرح جو جنات کافر ہوں گے وہ جہنم میں، اور جو مسلمان ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص رات کو نماز ادا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اونچی آواز سے قرات کرے، کیونکہ فرشتے بھی اس کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اس کی تلاوت بھی سنتے ہیں، اور مومن جنات جو ہوا میں ہوتے ہیں یا اس کے پڑوسی ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اور انسان کا اونچی آواز میں تلاوت کرنا اس کے اپنے گھر اور آس پاس کے گھروں سے شریر جنات اور سرکش شیاطین کو بھگا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو 10 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، ان میں سے 9 حصے جنات ہیں اور 1 حصہ انسان۔ جب انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جن کے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ میں سے کوئی لیلۃ الجن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا؟ فرمایا نہیں، لیکن ہم نے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں نہ پایا تو ہمیں یہ خیال ہوا کہ کہیں خدا نہ خواستہ اچانک کفار کے نرگے میں نہ آ گئے ہوں، نہ جانے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا بیتی۔ مسلمانوں نے یہ بات بڑے اضطراب و بے چینی میں گزاری۔ جب صبح صادق ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کی جانب سے تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فکر و تشویش کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنوں کا ایک قاصد مجھے بلانے آیا تو میں اس کے ساتھ چلا گیا اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساتھ لیا اور ان کے آثار اور ان کے آگ کے نشانات دکھائے۔ جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے توشہ سفر مانگا کیونکہ وہ جنات کسی جزیرے کے باسی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا جائے گا تمہارے ہاتھ پر پہنچ کر پہلے سے زیادہ گوشت والی بن جائے گی، اور یہ ہڈیاں جنات کی خوراک ہوں گی، اور ہر قسم کی لید تمہارے چپائیوں کا چارہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں چیزوں سے استنجا نہ کرو کیونکہ یہ دونوں چیزیں تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہیں۔ مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ سورہ جن کی تفسیر میں اس سورت کے شان نزول بیان کرتے ہوئے 4 اہم واقعات کا ذکر فرماتے ہیں۔ واقعہ اول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے شیاطین آسمان تک پہنچ کر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد انہیں شہاب ثاقب کے ذریعے سننے سے روک دیا گیا، اور اسی حادثے کی تحقیق کے ضمن میں یہ جنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے۔ اس واقعہ کا ذکر سورہ احقاف میں بیان کیا گیا ہے۔ واقعہ دوم یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عادت تھی کہ جب کسی جنگل یا وادی میں دوران سفر قیام کی نوبت آتی تو اس اعتقاد سے کہ جنات کے سردار ہماری حفاظت کریں گے یہ الفاظ کہا کرتے تھے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، میں اس جنگل کے سردار کی پناہ لیتا ہوں اور اس کے قوم کے بیوقوف شریر لوگوں سے۔ واقعہ سوم کچھ اس طرح ہے، مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے قحط پڑا تھا اور کئی سال تک یہ قحط رہا۔ واقعہ چہارم اس طرح ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام شروع کی تو کفار و مخالفین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہجوم اور نرگا ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات آسمان کی طرف چڑھتے تھے اور وحی کے کلمات سنتے تھے، پھر ان میں 9 حصے اضافہ کر کے زمین پر پھیلا دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد ان کے شریر جنات کو اس عمل سے روک دیا گیا۔ یہ جب آسمان کی جانب رخ کرتے تو شہاب ثاقب چھوڑے جاتے۔ ان جنات نے اس کا ذکر ابلیس سے کیا تو اس نے کہا کہ ضرور زمین میں کوئی نئی بات ظہور پذیر ہوئی ہے جس کی وجہ سے آسمان دنیا کی سخت ترین حفاظت کی جا رہی ہے۔ چنانچہ یہ طے کیا کہ زمین میں ہر طرف جنات کے وفود پھیلا دیے جائیں تاکہ وہ اس کی تحقیق کریں کہ دنیا میں ایسی کیا نئی چیز وجود میں آئی ہے جس کی بنا پر آسمانوں کی سخت ترین حفاظت کی ضرورت پیش آئی۔
चनाचे जिन्नात का एक वफद तहामा हजाज की जानब भेजा गया। वो जब मकाम नखला पर पहुँचे तो वहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ सुबह की नमाज की इमामत फरमा रहे थे। जिन्नात के उस वफद ने जब कुरान करीम की तलावत सुनी तो आपस में कस्में खाकर कहने लगे, वल्लाह, यही वो कलाम है जिसकी वजह से हमें आसमानों पर जाने से रोक दिया गया है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारग हुए तो जे इस्लाम की हकानियत पर यकीन और ईमान लाकर अपनी कौम के पास वापस गए और इन्हें वाक़या सुनाते हुए खबर दी कि हम तो मुसलमान हो गए, तुम्हें भी चाहिए कि ईमान ले आओ। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन जिन्नात के आने जाने और कुरान सुनकर ईमान लाने की खबर ना हुई, जहाँ तक कि सूरह जिन का नज़ूल हुआ, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़या की खबर दी गई। एक रवायत में है कि जिन्नात शहर नसीबीन के रहने वाले थे और इनकी कुल तादाद 9 या 7 थी। जब उन्होंने अपनी कौम को ईमान लाने की तरगीब दी तो फिर उनमें से 300 अफराद जिन्नात इस्लाम लाने के लिए हाजिर खिदमत हुए। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक रात नमाज अदा कर रहा था कि अचानक मेरे सामने एक लड़का आकर खड़ा हो गया, तो मैंने उसे काबू करने की पूरी तैयारी की। उसने छलांग लगाई और दीवार के पीछे जा पड़ा। मैंने उसके गिरने की आवाज़ भी सुनी थी। इसके बाद वो कभी मेरे पास नहीं आया। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जिन्नात तुमसे इसी तरह डरते हैं जिस तरह से तुम इन जिन्नात से डरते हो। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग अपने घरों में कुरान करीम की तलावत किया करो। जिन घरों में कुरान पाक की तलावत होती है वो घर वालों के लिए वैसे खैर बरकत बन जाता है और उस घर में मोमन जिन्नात रहायश इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन जिस घर में तलावत नहीं होती वो घर वालों के लिए वहशत बन जाता है, खैर बरकत कम रह जाती है और काफर जिन्नात घरों में बसेरा कर लेते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में जिन्नात के बारे में मशहूर हो गया था कि ये गैब की बातें जानते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के ज़रिए इस अक़ीदे के फ़साद का किला कमा कर दिया। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, फिर जब हमने उन जानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर मौत का हुक्म भेजा तो उनकी खबर जिन्नात को किसी ने ना दी सवाए गिन के कीड़े के जो उनकी असा को खा रहा था। बस जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर पड़े उस वक़्त जिन्नात ने जाना कि अगर वो गैब का इल्म रखते तो इस ज़िल्लत के अज़ाब में मुब्तला ना रहते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इंतकाल के 1 साल बाद तक जिन्नात बैतुल मुक़द्दस की तमीर में मसरूफ़ रहे। वो दूर से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपने शीशे के कमरे में खड़ा हुआ देखते और सर झुकाकर अपने काम में मसरूफ़ हो जाते। जिन्नात की ये मजाल न थी कि वो करीब चले जाते। जहाँ तक कि 1 साल गुजर गया, तमीर बैतुल मुक़द्दस मुकम्मल हुई और अल्लाह ताला ने जिन्नात के आलम गैब के दावे को अपने अंजाम पर पहुँचा दिया और तमाम दुनिया को जिन्नात की बेखबरी और बेबसी का इल्म हो गया। हज़रत सफ़वान बिन सलीम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जिन्नात इंसानों के सामान और कपड़ों को इस्तेमाल करते हैं। बस तुम में से जो शख्स कोई कपड़ा उठाए या रखे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करे, क्योंकि अल्लाह का नाम मोहर है। इस तरह जिन्नात इन कपड़ों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जिन्नात के सामने पर्दा है। हज़रत अनीस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गंदे मकामात शयातीन के रहने की जगह हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत को जाते तो ये पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइसी, जानी ए अल्लाह मैं आपकी पनाह मांगता हूँ खबीस जिन्नों से और खबीस जिन्नियों से। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, चुनाचे जिन्नातो शयातीन समेत दुनिया की हर मखलूक इंसान से खौफ खाती है।
جنات سے مقابلے کے لیے ذکر الہی، دعائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استغفار اور سورہ معوذتین کثرت سے پڑھی جائے، لیکن 5 وقت کی نماز ادا کرنا سب سے اہم ہے۔ سورہ معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس ہیں قرآن کریم کی یہ آخری 2 صورتیں ہر قسم کے شیطانی عملیات، جادو ٹونے اور نظر بد کا تیر با ہدف علاج ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے، جہاں تک کہ جب آخری دونوں صورتیں نازل ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا۔ آیت الکرسی میں بھی بڑی عظیم تاثیر ہے، یہ مرگی کا بھی علاج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن پاک کی سب آیات کی سردار ہیں۔ جس گھر میں شیطان ہو اسے پڑھا جائے تو وہ بھاگ جائے گا۔ ہر رات سونے سے پہلے گھر میں آیت الکرسی پڑھ کر حصار باندھنا بزرگان دین، اولیاء کرام اور تجربہ کار حضرات کا معمول ہے۔ اس عمل سے صبح صادق تک پورا گھر ماؤ افراد و اسباب ہر طرح کے انسانی و شیطانی شر سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، جس نے اپنے بستر کی ٹیک لگاتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لی، 2 فرشتے اس کے سپرد کر دیے جاتے ہیں جو صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔